ابے چونٹی بھی ان کے قدموں میں سجدہ رہے، تو انسان بھی رہے، تو پھر تیرے اشرف المخلوقات ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ان کی بارگاہ میں مؤدب، چونٹی بھی مؤدب، جانور بھی مؤدب، حلال حرام سارے جانوروں نے سر جھکایا۔ وہ تو آدم صفی اللہ تھے، صرف ملائکہ کو کہا، جب مہدی علیہ السلام کا آنا ہوا تو کل مخلوقات کو کہا سجدہ ریز ہو جاؤ، جس میں صرف جانور چرند پرند نہیں، ساری مخلوقات شامل ہیں، جبریل سمیت، فرشتے بھی، ملائکہ بھی، موکلات بھی، اور یہ نہیں کہ صرف الوی موکلات، سفلی موکلات، ناری موکلات، نوری موکلات۔ کائنات کی ہر مخلوق کو سرکار کا چہرہ دکھایا گیا ہے، وہ سب سجدہ ریز ہیں، اور ہم انسان ہیں جن کو وسوسے آتے، اس لیے کہتا ہوں ہم غلیظ لوگ ہیں، بالکل ہم نے مانا نہیں ہے، بالکل انہوں نے منوایا ہے، یہ ان کا فضل ہے، یہی ان کا فضل ہے، یہی تو حقیقت ہے۔ یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں، پھر رونا آتا ہے۔ اب تمہیں بھی بتا رہا ہوں میں، تمہاری زندگی بھی دشوار کر رہا ہوں نہیں سرکار زندگی کو آسان فرما رہے کہ ہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق ان کے آگے سجدہ ریز ہے، کیا بات تو نے اگر ان کے قدموں میں سر رکھ دیا تو کیا بڑائی کی؟ کوئی نہیں، ان کا احسان ہو گیا، تو اگر ان کے قدموں میں سجدہ ریز ہے تو اس میں کیا تیری عظمت کچھ ہے؟ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کل مخلوقات ہے۔ ابے چونٹی بھی ان کے قدموں میں سجدہ ریز، تو انسان بھی رہے، تو پھر تیرے اشرف المخلوقات ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ان کی بارگاہ میں مؤدب، چونٹی بھی مؤدب، جانور بھی مؤدب، حلال حرام سارے جانوروں نے سر جھکایا۔ وہ تو آدم صفی اللہ تھے، صرف ملائکہ کو کہا، جب مہدی علیہ السلام کا آنا ہوا تو کل مخلوقات کو کہا سجدہ ریز ہو جاؤ، جس میں صرف جانور چرند پرند نہیں، ساری مخلوقات شامل ہیں، جبریل سمیت، فرشتے بھی، ملائکہ بھی، موکلات بھی، اور یہ نہیں کہ صرف الوی موکلات، سفلی موکلات، ناری موکلات، نوری موکلات۔ اب وہ ساری چیزیں جان کے آدمی دیکھتا ہے یہ سب جو بے زبان جانور ہیں، ان کو انہوں نے اتنا ادب دیا ہے، ایک ہم ہے، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آدمی یہ کہتا ہے کہ یار ہم جیسے غلیظوں کو نبھا رہے ہیں سرکار۔ اور خدا کی قسم ہر مخلوق کا، ہر قسم کی مخلوق کا ہر جو ہے رکن اپنے اپنے طور پر سرکار کی حمد و ثنا میں مشغول و مصروف ہے۔ کیا درخت ہوں، کیا پہاڑ ہوں، کیا سمندر ہوں، جمادی روح والے، نباتی روح والے، حیوانی روح والے، کل مخلوقات آپ کی حمد و ثنا میں مشغول ہوں۔ اور ہم اگر دو چار قصیدے پڑھ لیں، بھائی میں نے آج قصیدہ پڑھ لیا ہے، چرند پرند کتے بلے گائے پہاڑ سمندر سب پڑھ رہے ہیں، تو انسان ہو کر تجھے تو کچھ اور کرنا چاہیے تھا، اس سے بڑا کچھ کرنا چاہیے تھا۔ یہ کوٹری آستانے سے پہلے ایک جو موڑ آتا تھا، گیٹ سے آتے تھے، ریلوے گیٹ سے قبرستان کراس کر کے، جہاں ٹی وی سینٹر تھا کچھ اس طرح، ہاں سینیٹوریم جو تھا جی، پہلے وہاں پر انہوں نے بنیاد بنائی تھی مرکز آستانے کے لیے، وہ جگہ لی تھی پہلے، ہاں، شروع کی جو چٹان کا کارنر تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ فرما رہے تھے نا، کیا چرند پرند، کیا شجر حجر، کیا درخت، کیا، تو وہ جو چٹان تھی وہاں پر ایک رات سرکار تشریف لائے، یعنی دن کے وقت، شام کے وقت جب تعمیر چل رہی تھی، وہ کمرے بنا رہے تھے، تو وہاں چند اینٹیں رکھ دیں پھر سرکار کے لیے، کیونکہ سرکار نے ایسے ہی زمین پہ بیٹھنا چاہا، لوگوں نے کہا نہیں اینٹیں رکھ دیتے ہیں چند ایک، سرکار اینٹوں پر تشریف فرما رہے کوئی آدھے پونے گھنٹے، اور اس کے بعد سرکار تشریف لے گئے، تو وہ رات کو کئی لوگوں کو وہاں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا، یعنی عرصے کے بعد جو لوگ نئے آئے، پرانے، جن کو پتہ بھی نہیں کہ یہ آستانہ ہے، ایسے انجان لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ ڈھونڈ رہے تھے اس علاقے میں، رات کے اندھیرے میں ٹرین سے آئے ہیں سفر کر کے، اب دیر سے آئے ہیں، تو وہاں سے پہنچے تو وہ چمکتی ہوئی پہاڑی سے نور نظر آتا تھا ان کو، تو پھر وہ آگے پہنچتے، لوگوں سے پوچھتے، تو وہ کہتے کہ نہیں یہ نہیں، تھوڑا سا اور آگے جا کے وہ ہے ان کا آستانہ سرکار کا۔ تو جب نئے لوگوں نے یہ بات کی تو مسکرا کے میں بڑا حیران تھا، میں نے کہا سرکار یہاں سے نور ان کو نظر نہیں آیا، لیکن وہ فرمایا وہ کارنر دور سے نظر آتا ہے، کئی میل دور سے پہاڑی کا، تو ان کی رہنمائی کے لیے ہم وہاں تھوڑی دیر بیٹھے تھے، وہ پہاڑی بھی اب ذکر کر رہی ہے اور وہاں نور برس رہا ہے۔ اب چند دن پہلے ہم نے ایک بات کہی تھی نا، جی سرکار، کیا کہا تھا
کہ جب تمہاری مدد کرنے کے لیے کوئی نظر نہ آئے, ہاں 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 سرکار کا کہیں سے گزر ہوا ہو, تو وہاں جا کے کہنا اے راہ گزر, اے راہ گزرے گوہر شاہی, اے راہ گزرے گوہر شاہی, حق ریاض میری مدد کر. مدد فرما. وہ یہی والی بات تھی. یہی تو تھی حق ریاض راہ ریاض حق ریاض راہ ریاض. کیا بات ہے. اسی طرح ایک دن دوران گفتگو آستانہ مبارک میں سرکار شام کے وقت اپنے پروگرام سے جو ہٹ کر موقع ہوتا تھا کبھی کبھی عطا فرما دیتے جیسے, اور چلے جاتے ہم بے تکلفی میں. اب وہ وقت سرکار کے اس تخلیہ مبارک کا تھا جب اور مخلوقات سے بھی آپ مصروف ہوں گے, ہمیں نہیں پتا تھا. ہم اسی طرح سمجھ کے بیٹھ گئے کہ سرکار شاید خاموش ہیں تو کچھ بات کریں ہم, تو بار بار کچھ نہ کچھ ہم چھیڑتے, آپس میں اشارے کرتے کہ کوئی بات چھیڑیں ہم اور سرکار گفتگو کریں. 2-4 لوگ بیٹھ گئے تو 2-3 دفعہ تو سرکار نے تھوڑا سا جواب دیا مختصر سا. اس کے بعد بڑے مسکرا کے نہ فرمایا کہ وہ یار کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو, کچھ اور مخلوقات بھی ہیں جن کو تھوڑا ٹائم دے دو نا, دیکھ نہیں رہے. اب جو اشارہ کیا تو درخت جھکے ہوئے تھے سرکار کی طرف, جو وہاں سارے چاروں طرف کھڑے, اور پھر وہ لہرانے لگے. تو سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی تو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں نا, یہ بھی تو قصیدے پڑھنا چاہتے ہیں نا, ان کو بھی سننے دو. تو پھر اس وقت یہ الفاظ بھی بیان فرمائے تھے کہ جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو پھر اس صحن میں آ کر دیکھنا یہاں کی ہوا مختلف ہوگی, لیکن جب میری گاڑی یعنی پھاٹک کے پاس پہنچے گی پھر ان کا جھومنا دیکھنا, اور یہاں کھڑے ہو کے دیکھنا کہ فضا چینج ہو جائے گی. بے شک. تو اس وقت یہ بات بھی بیان فرمائی کہ یہ درخت بھی قصیدے پڑھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. بے شک. ان کی مدح و ثنا بھی ہم سے. اسی طرح سرکار وہ منظر بھی ان آنکھوں کو دکھایا کہ جب نارتھ ڈکوٹا کے سفر میں ایک جنگل سے ایسے گزر رہے تھے جہاں پر جو ہے بہت سارے مخلوقات, یعنی ظاہر میں بفلو اور اس طرح کے اور بھی تھے, مجھے نام نہیں یاد, بہت ہرن بھی بہت تھے. تو وہاں بار بار سائن بھی انہوں نے لگائے ہوئے تھے کہ ان کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ کراس کرتے ہیں یا اس طرح. ایسی جگہ سے گزر رہے تھے, 2-3 میل کا ایسا راستہ تھا. تو وہاں پر خود ہم نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا, سرکار اگلی گاڑی میں تشریف فرما ہے اور ہم ان کے پیچھے والی 2-3 گاڑیوں میں ہیں, کہ وہاں پر جتنے بھی جانور بڑے بڑے بفلو اور سارے, وہ دونوں طرف قطار میں کھڑے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے سر. ظاہر میں وہ منظر. اور بھی بہت مخلوق تھی, بہت سارے چھوٹے چھوٹے جانور جن کے مجھے نام نہیں آ رہے اس وقت, لیکن وہ سب کے سب کا رخ, اور یہ بات میں حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ آزاد گھوم رہے ہوں, ادھر ادھر ہوں, کسی کی پیٹھ ہو, ایسا نہیں ہے. دور بھی کھڑا ہوا اگر بفلو تھا, بہت دور جہاں تک نظر جا رہی تھی, اس کا رخ بھی ادھر, ہرن کا بھی رخ ادھر. تو وہاں سے جب گزرتے ہوئے چلے گئے تو سرکار نے اشارہ دیا گاڑی سلو کرنے کا. دونوں طرف ان کی قطار تھی کافی دور تک. اس کے بعد ایک مقام پر موڑ پر سرکار نے اشارہ دیا. پہلے تو بہت سلو ہو گئی گاڑی, بہت سلو کر لی سرکار نے, اشارہ بھی دے دیا کہ سلو سلو. اور پھر ایک کارنر پر سرکار نے گاڑی روک کر اشارہ دیا کہ سب لوگ وہیں بیٹھے رہنا, کوئی میرے پیچھے نہیں آئے. پھر سرکار اس طرف گئے تھے نا, تو وہاں پر وہ آنکھوں سے منظر دیکھا کہ وہ سارے جانور اس گراؤنڈ میں جمع ہو گئے. سرکار جہاں پر گئے, اللہ قسم, بہت دور سے ہرن بھی بہت بڑا ایک نظر آ رہا تھا, آپ نے دیکھا تھا نا, وہ بھی اس طرف جھکا کے سر کھڑا. اور پھر جیسے سرکار, اس کی ریکارڈنگ نہیں ہے, ریکارڈنگ نہیں ہے اس کی ویڈیو ہے, تھوڑی دور سے بنائی تھی اس کی ویڈیو. اچھا جی. تو اس میں سرکار کچھ گفتگو ان سے فرما رہے ہوں گے کہ اچانک سرکار نے ایسے ہاتھ کیا تو وہ رقص کرنے لگے, دھمال ڈالنے لگے. اور سرکار, ہم ڈرے تھوڑا سا کہ ان کو کیا ہو گیا, جس طرح ہوتا ہے نا کہ گھوڑے کو وجد آ گیا, اب یہ توڑ پھوڑ کرے گا. ہم تو سرکار مسکرا کے کہہ رہے ہیں نہیں وہیں کھڑے رہو, خیر ہے. اور وہ ادھم یعنی دھمال ڈال رہے تھے. وہ یہ پتہ چلا پھر بعد کہ وہ سرکار کی آمد کا ایک جشن کا سما تھا. تو ابھی آپ نے الفاظ بیان فرمائے نا کہ وہ مدح و ثنا کرتے ہیں, وہی الفاظ گونجے کہ جس طریقے سے یہ اعلان ہوا تو کل مخلوقات نے ان کی بارگاہ میں اپنا حسن عقیدت, خراج عقیدت جس انداز میں بھی پیش کیا. جیسے گاڑی چلا رہے ہیں سرکار پنجاب کے ٹور پہ, تو بالکل پہلی گاڑی جو تھی بالکل پرانی سی, جس کی 40 سے اوپر اسپیڈ بھی نہیں جاتی تھی, اس کے بارے میں خود مسکرا کے ایک دن فرما رہے ہیں کہ یار وہ پرانی سی گاڑی تھی اور 40 سے اوپر بھی اسپیڈ نہیں جاتی تھی. جب میں پہلی دفعہ اس پہ بیٹھ کے پنڈی کے لیے جانے لگا تو پنجاب کے راستے میں تھا, 2-3 دن لگنے تھے مجھے پہنچنے میں کیونکہ سلو چل رہی تھی. تو مجھے خیال آیا ہلکا سا چلاتے ہوئے کہ کہیں یہ راستے میں دھوکہ نہ دے جائے. تو سرکار مسکرا کے کہتے ہیں اللہ قسم گاڑی کی انجن نے آواز دی, باڈی نے, کہ گوھر شاہی میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا, مجھ پہ کرم کیا آپ نے, میں آپ کو پنڈی تک پہنچاؤں گی. واہ واہ. وہ گاڑی کی باڈی بول رہی ہے. تو مسکرا کے ایک ادا سے یہ بھی بات بیان فرمائی کہ یہ سب جو ہیں, ابھی آپ کی باتوں سے وہ باتیں ذہن میں گونجی ہیں کہ کل مخلوقات سرکار کی بارگاہ میں کس طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتی ہیں.
سرکار نے ابھی مجھے یہ کہا جی سرکار. وہ جو جہاں جانور وغیرہ کھڑے تھے اور جی سرکار. رقص کر رہے تھے جی مالک. تو فرمایا کہ ہم نے وہاں ان لوگوں کے نفوس، وہ بھی تو جانور کی شکل میں تھے نا، ہائے ہائے. ان کو بھی نکالا، یہ ان کے ساتھ ناچ رہے تھے. اللہ ریاض، اللہ ریاض، اللہ ریاض. کیا بات ہے میرے سرکار آپ کی. بے شک. ابھی خود فرمایا. حق ریاض. بے شک سرکار، بے شک. بالکل بالکل. بہت زبردست جو ہے کرم نوازی مالک آپ نے فرمائی ہے، اور انسانوں کو سمجھنا چاہیے اس بات کو. واقعی آپ نے صحیح کہا کہ یہ واقعی واحد انسان ہی ہے جو اتنا نیچے گر جاتا ہے. آپ کا احسان ہے، بہت کرم نوازی.